بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول سبق نمبر 109۔ جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، باب ثامن فصل اور وصل کے بارے میں ہے، اور بحث دوم مواضع فصل کے بارے میں ہے۔ مواضع فصل میں سے ایک ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ آج ہماری کوشش ہوگی کہ موضع ثانی اور موضع ثالث بھی پڑھ لیں۔ الموضع الثانی کمال الانقطاع۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، مقام اول کمال الاتصال کا تھا، جب دو جملوں کے درمیان اتصال تام موجود ہو۔ تو موضع ثانی اس کا بالکل الٹ ہے، کمال الانقطاع، جب دو جملے لفظاً و معناً بالکل الگ الگ ہوں، آپس میں 100% اختلاف ہو، ان کے درمیان کوئی مناسبت نہ ہو۔ پس جہاں لفظاً یا معناً کوئی مناسبت نہ ہو، وہاں بھی واو عاطفہ کے ذریعے سے وصل نہیں کریں گے۔ کمال الانقطاع کے دو موارد ہیں۔ پہلا مورد یہ ہے کہ ایک جملہ خبریہ اور ایک انشائیہ ہے، لفظاً یا معناً۔ یعنی مثلاً ہو سکتا ہے کہ لفظاً دونوں انشائیہ ہوں، لیکن ایک مثلاً لفظاً تو انشائیہ ہے لیکن معناً وہ خبریہ ہے، تو وہاں پر بھی کمال الانقطاع ہے۔ اسی طرح اس کے الٹ دوسرا مورد یہ ہے کہ دو جملوں کے درمیان نہ معنی کے لحاظ سے کوئی ربط ہے، نہ کسی اور مناسبت سے کوئی ربط ہے، بلکہ دونوں مستقل الگ الگ جملے ہیں۔ دوسرا مورد یہ ہے کہ جب دو جملے ہیں اور ان کے درمیان کوئی کسی بھی قسم کا ربط نہیں ہے، نہ تو لفظاً کوئی ربط ہے، نہ تو ایسا ہے کہ دونوں جملے خبریے ہیں، اور نہ ایسا ہے کہ دونوں جملے مثلاً انشائیہ ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، اور معنی کے لحاظ سے بھی جدا ہیں، ملے ہوئے ساتھ نہیں ہیں، مربوط نہیں ہیں۔ پس جب ایسا ہے تو پھر ان دونوں کے درمیان بھی ہم واو کے ذریعے سے ربط پیدا نہیں کریں گے، بلکہ وہاں پر بلاغت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان دونوں کو الگ الگ ذکر کریں، ان کے درمیان ہم فصل کریں۔ موضع الثالث فصل کا تیسرا مقام شبہ کمال الاتصال۔ شبہ کمال اتصال کیا ہے؟ فرماتے ہیں شبہ کمال اتصال یعنی کمال اتصال بھی نہیں ہے، لیکن دوسرا جملہ بالکل پہلے سے الگ بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ مضبوط ربط رکھتا ہے۔ وہ اس طرح کہ پہلے جملے میں ایک سوال مقدر ہوتا ہے اور یہ دوسرا جملہ اس کا جواب واقع ہوتا ہے۔ جیسے سوال و جواب کے درمیان واو عاطفہ نہیں ہوتا، ویسے یہاں بھی نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ ہے کمال اتصال۔ کمال اتصال آپ جان چکے ہیں۔ کمال اتصال کا مطلب یہ ہے کہ دو جملے آپس میں اس حد تک مربوط ہیں کہ ہم اگر دوسرے جملے کو پہلے جملے کی جگہ پر بھی رکھ دیں پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، گویا کہ یہ دو الگ الگ جملے ہیں ہی نہیں۔ لیکن شبہ کمال اتصال یہ ہے کہ مکمل اتصال بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ ان دونوں کے درمیان اتصال تام موجود ہے، لیکن جو دوسرا جملہ ہے وہ پہلے جملے سے الگ بھی نہیں ہے، ایک قوی رابطہ پھر بھی ان دو کے درمیان موجود ہے۔ الموضع الثانی کمال الانقطاع وہو اختلاف الجملتین اختلافا تاما۔ مقامات فصل میں سے دوسرا مقام ہے کمال الانقطاع۔ کمال الانقطاع کا مطلب کیا ہے؟ کمال الانقطاع کا مطلب یہ ہے کہ جب دو جملوں میں اختلاف ہو، جدائی ہو، اور وہ بھی تام مکمل جدائی ہو،
دو جملے بالکل آپس میں ایک دوسرے سے الگ الگ ہوں، ان کے درمیان کوئی ربط موجود نہ ہو۔ کمال الانقطاع کے دو موارد ہیں۔ پہلا مورد بأن یختلف خبرا و انشاء لفظا و معنی او معنی فقط، نحو حضر الامیر حفظه اللہ، ونحو تکلم انی مصغ الیک۔ کمال الانقطاع کا پہلا مورد یہ ہے کہ جب دو جملے ہیں لیکن دونوں جملے مختلف ہیں، ایک جملہ جملہ خبریہ ہے اور دوسرا جملہ جملہ انشائیہ ہے، یا تو ایسا لفظاً اور معنن یعنی دونوں حوالوں سے ہوگا کہ ایک جملہ لفظاً بھی مثلا خبریہ ہے اور وہ معنن بھی خبریہ ہے، اور دوسرا لفظاً بھی انشائیہ ہے اور معنن بھی انشائیہ ہے، اور کبھی ہو سکتا ہے کہ لفظاً مثلا دونوں خبریہ ہوں یا دونوں انشائیہ ہوں، لیکن ان میں سے ایک جملہ جو ہے مثلا معنن وہ خبریہ نہ ہو یا انشائیہ نہ ہو، تو وہاں پر بھی کمال الانقطاع صدق آتا ہے۔ جس طرح کہ مثلا حضر الامیر حفظہ اللہ، اب یہاں پر کمال الانقطاع ہے۔ بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ حضر الامیر حفظہ اللہ یہ دونوں جملے جملات خبریہ ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں۔ حضر الامیر یہ جملہ لفظاً بھی خبریہ ہے اور معنن بھی خبریہ ہے، لیکن حفظہ اللہ یہ لفظاً تو خبریہ ہے لیکن معنن یہ انشائیہ ہے۔ امیر آ گیا، حاضر ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے، تو یہ دعائیہ جملہ ہے اور دعائیہ جملات انشائیہ ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم ان دو جملوں کو واو کے ذریعے سے آپس میں نہیں ملا سکتے۔ کیوں نہیں ملا سکتے؟ اس وجہ سے نہیں ملا سکتے کہ پہلا جملہ خبریہ ہے اور دوسرا جملہ انشائیہ ہے، ان کے درمیان کوئی ربط نہیں ہے۔ ایک اور مثال ہے مثلا تکلم انی مصغ الیک، آپ بولیں، آپ بات کریں، میں غور سے سننے والا ہوں، میں آپ کی بات غور سے سننے والا ہوں۔ اب یہاں پر پہلا جملہ انشائیہ ہے لیکن دوسرا جملہ انشائیہ نہیں ہے بلکہ خبریہ ہے، لہٰذا ان دونوں کے درمیان ہم وصل نہیں کر سکتے، یہاں پر فصل ہی بہتر ہے۔ وَقَقَوْلِ الشاعر، شاعر کا شعر ہے، وَقَالَ زَائِدُهُمْ اُرْسُوا نُزَاوِلُهَا فَتَحْفُ كُلُّ امْرِئٍ يَجْرِي بِمِقْدَارٍ، ان کے لشکر کے سپہ سالار نے کہا کہ ثابت قدم رہو، ہم ان سے جنگ کریں گے، ہر انسان کی موت اپنے وقت پر آتی ہے۔ اب یہاں پر جو شاید مثال ہے وہ ارسو نزاولہا ہے، ارسو جملہ جو ہے وہ انشائیہ ہے اور نزاولہا جو ہے یہ خبریہ ہے۔ اب ان کے درمیان ہم واو نہیں لا سکتے اور شاعر بھی واو لے کر، واو عاطفہ لے کر نہیں آئے ہیں کیونکہ یہ مقام فصل کا ہے، یہاں پر فصل ہو تو بلیغ ہے۔ دوسرا مورد او بِأَلَّا تَكُونَ بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ مُنَاسِبَةٌ فِي الْمَعْنَى وَلَا ارتباط بل كُلٌّ مِّنْهُمَا مُسْتَقِلٌّ بِنَفْسِهِ۔ کمال الانقطاع کا دوسرا مورد یہ ہے کہ جب دو جملے ہیں اور ان دو جملوں کے درمیان معنی کے لحاظ سے کوئی مناسبت نہیں ہے، ہو سکتا ہے بظاہر وہ دونوں خبریہ ہوں لیکن معنی کے لحاظ سے کوئی مناسبت نہیں ہے اور نہ کوئی اور ارتباط ہے، کسی بھی لحاظ سے ان کے درمیان کوئی ارتباط نہیں ہے بلکہ دونوں الگ الگ مستقل جملے ہیں۔ مثلا کقول کا، آپ کے قول کے مطابق، جیسا کہ آپ کہتے ہیں کبھی کبھار علی کاتب الحمام طائر، علی لکھنے والا ہے اور جو کبوتر ہے وہ طائر یعنی پرواز کرنے والی ہے۔ فَإِنَّهُ لَا مُنَاسِبَةَ بَيْنَ كِتَابَةِ عَلِيٍّ وَطَيْرَانِ الْحَمَامِ،
تو فرماتے ہیں کہ ان دو کے درمیان کوئی مناسبت نہیں ہے. علی کاتب ہے تو بس ٹھیک ہے کاتب ہے، کبوتر مثلا کبوتر اڑنے والی ہے تو اڑنے والی ہے، بس بات ختم. ان دونوں کے درمیان کوئی مناسبت نہیں ہے، نہ تو علی اور حمام کے درمیان مناسبت ہے، نہ کتابت اور طیران کے درمیان کوئی مناسبت ہے. جب ان کے درمیان یعنی ان دو جملوں کے درمیان جب کوئی مناسبت نہیں ہے تو یہ جو مورد ہے یہ انقطاع، کمال الانقطاع کا مورد ہے، فصل کا مورد ہے، وصل کا مورد نہیں ہے. کا قول شاعر کا قول ہے وَإِنَّمَا الْمَرْءُ بِأَصْغَرَيْهِ كُلُّ امْرِئٍ رَهْنٌ بِمَا لَدَيْهِ وَإِنَّمَا الْمَرْءُ بِأَصْغَرَيْهِ كُلُّ امْرِئٍ رَهْنٌ بِمَا لَدَيْهِ. انسان کی قدر یعنی انسان کی قیمت زبان اور اس کا دل ہے، ہر شخص اس کا مرہون ہے جو اس کے پاس ہے. اب یہاں پر دو جملے ہیں، انما المرء باصغریہ یہ ایک جملہ ہے، اور کل امرئ رہن بما لدیہ یہ دوسرا جملہ ہے، اور یہ دونوں الگ الگ مطالب ہیں. جب یہ دونوں الگ الگ مطالب ہیں اور ان دو کے درمیان ان دونوں جملوں کے درمیان نہ تو یعنی معنن کسی قسم کا ربط موجود نہیں ہے، معنن بھی نہیں ہے اور بھی کوئی ربط نہیں ہے، تو ان دونوں کے درمیان واو کو لے کر نہیں آئے ہیں. انسان کی قدر و قیمت زبان اور اس کا دل ہے، ہر شخص اسی کا مرہون ہے جو اس کے پاس ہے. فالمانع من العطف فی هذا الموضع امر ذاتی لا يمكن دفعه اصلا وهو التباین بین الجملتین ولہذا وجب الفصل وترک العطف لأن العطف يكون للربط ولا ربط بین الجملتین فی شدت التباعد وکمال الانقطاع. فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہم عطف نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ یہاں پر مانع موجود ہے، یہاں پر اس مقام میں ایک مانع موجود ہے اور وہ ہے امر ذاتی، یعنی معنی بذات خود ان دو جملوں کے درمیان ہے. ان دو جملوں کے درمیان ایک ذاتی معنی موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان دونوں کا جو معنی ہے وہ بالکل الگ الگ ہے. لا يمكن دفعه اصلاً اس معنی کا دفع کرنا ممکن ہی نہیں ہے. کیوں؟ وہو تباین بین الجملتین، وہ معنی کیا ہے؟ ان دو جملوں کے درمیان دوری، تباین بالکل جدائی، الگ الگ ہونا. ایک جملہ کچھ بیان کر رہا ہے، دوسرا جملہ کچھ اور بیان کر رہا ہے. اب یہ تباین، یہ جو معنی ہے یہ ذاتی ہے، اس کو کسی بھی طریقے سے دور نہیں کیا جا سکتا. ولہذا پس اس وجہ سے یہاں پر فصل واجب ہے اور عطف ہم نہیں کر سکتے کیونکہ کوئی ربط ہی نہیں ہے. اور جب ربط نہیں ہے اور ان دو کے درمیان تباعد ہے، دوری ہے، کمال الانقطاع ہے، تو ہم کیوں ربط لے کر آئیں؟ ہم کیوں خامخواہ درمیان میں واو لے کر آئیں؟ لائیں گے تو بلیغ شمار نہ ہوگا کلام. الموضع الثالث تیسرا مقام شبہ کمال الاتصال وہو کون الجملۃ الثانیۃ قویۃ الارتباط بالاولی لوقوعها جوابا عن سؤال يفهم من الجملة الأولى فتسأل عنها كما يفصل الجواب عن السؤال. فرماتے ہیں کہ جو مقام ثالث ہے موارد فصل میں سے وہ ہے شبہ کمال اتصال. شبہ کمال اتصال کا مطلب کیا ہے؟ شبہ کمال اتصال کا مطلب یہ ہے کہ جو دوسرا جملہ ہے وہ پہلے جملے سے قوی ربط رکھتا ہے، مضبوط ربط رکھتا ہے، اگرچہ کمال الاتصال بھی نہیں ہے، بالکل 100% دونوں کے درمیان اتصال بھی نہیں ہے. کمال الاتصال کیوں نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ہم دوسرے جملے کو پہلے جملے کی جگہ پر رکھیں تب بھی درست ہو، دونوں جملے اس حد تک آپس میں ایک ہو، ایسا بھی نہیں ہے، لیکن ایک مضبوط ربط پہلے جملے سے ضرور دوسرے جملے کا ہے. یہ ایسا ہے جیسا کہ مثلا پہلا، بلکہ یہ ایسا ہے جیسا کہ سوال اور جواب. کیوں؟ کیونکہ پہلے جملے میں ایک سوال مقدر ہے اور یہ دوسرا جو جملہ ہے یہ اس کا جواب بن رہا ہے. پہلے جملے سے ہمارے سمجھ میں ایک سوال آ رہا ہے اور جو دوسرا جملہ ہے یہ اس کے لیے جواب بن رہا ہے، اس سوال کا جواب، یعنی اس وہم کو دور کر رہا ہے.
اب یہ ایسا ہے گویا کہ سوال اور جواب، اور سوال و جواب کے درمیان ہم واو کے ذریعے سے وصل نہیں کرتے، بلکہ سوال اور جواب کے درمیان فصل ہوتا ہے، وہاں پر واو کے ذریعے سے وصل نہیں ہوتا۔ جس طرح سوال اور جواب کے درمیان آپ واو کے ذریعے سے اتصال نہیں کرتے، بلکہ سوال و جواب کو متصل ہی سمجھا جاتا ہے، تو اس طرح یہ بھی ہے شبہ کمال الاتصال بھی، جس طرح کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَارَةٌ بِالسُّوءِ، سورۃ یوسف آیت نمبر 53۔ اور میں اپنے نفس کی صفائی پیش نہیں کرتا کیونکہ نفس تو برائی پر اکساتا ہے۔ اب یہاں پر دو جملے ہیں، وما ابرئ نفسی، اور دوسرا جملہ ہے ان النفس لامارۃ بالسوء۔ اب یہ جو دو جملے ہیں ان کے درمیان شبہ کمال الاتصال ہے، وہ کیسے؟ پہلا جملہ ہے وما ابرئ نفسی، اس کا مطلب ہے اور میں اپنے نفس کی صفائی پیش نہیں کرتا۔ تو اب یہاں سے ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے نا کہ آپ کیوں اپنے نفس کی صفائی پیش نہیں کرتے، وجہ کیا ہے؟ تو فوراً حضرت یوسف علیہ السلام دوسرا جملہ ادا کرتے ہیں کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، تاکہ جو سوال اگر کسی کے ذہن میں آئے تو اس کا جواب دیا جائے، کیونکہ انسانی نفس تو برائی پر ہی اکساتا ہے۔ تو یہ ایسے ہے جیسا کہ سوال اور جواب، تو ان کے درمیان کمال الاتصال تو نہیں ہے، البتہ شبہ کمال الاتصال ہے۔ اسی طرح شاعر کا شعر ہے زعم الاواغل اننی فی غمرۃ صدقوا ولکن غمرتی لا تنجلی، ملامت کرنے والوں کا گمان یہ ہے کہ میں سختی میں ہوں، ان کی بات درست ہے لیکن میری سختی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ زعم العواغل، ملامت کرنے والوں کا گمان ہے، اننی فی غمرۃ، کہ میں سختی میں ہوں، صدقوا، ان کی بات درست ہے۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اننی فی غمرۃ صدقوا، یہ دو جملے ہیں لیکن ان کے درمیان واو نہیں ہے، واو عاطفہ نہیں ہے، بلکہ ان دونوں جملوں کو الگ الگ منفصل طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اننی فی غمرۃ، ملامت کرنے والوں کا گمان یہ ہے کہ میں سختی میں ہوں۔ اب یہاں سے ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ ملامت کرنے والوں کا گمان تو یہ ہے کہ میں سختی میں ہوں، تو سامنے والے کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ کیا ان کا جو گمان ہے وہ درست ہے کہ نہیں ہے؟ تو دوسرا جو جملہ ہے وہ اس کا جواب دے رہا ہے، صدقوا، ان کی بات درست ہے لیکن میری سختی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ کانہ سئل اصدقوا فی زعم ام کذبوا، یعنی جب شاعر نے کہا نا کہ ملامت کرنے والوں کا گمان یہ ہے کہ میں سختی میں ہوں، تو سامنے والے کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ کیا وہ اپنے گمان میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ تو شاعر فوراً جواب دے دیتا ہے صدقوا، کہ وہ ان کی جو بات ہے وہ درست ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شبہ کمال الاتصال ہے۔ ایک اور شعر ہے نحو قول شاعر السیف اصدق انباء من الکتب فی حده الحد بین الجد واللعب، تلوار کتابوں کی نسبت زیادہ سچی ہے، اس کی تیزی سنجیدگی اور مذاق میں حد فاصل ہے۔ السیف اصدق انباء من الکتب، اب یہ ایک جملہ ہے، اور فی حدہ الحد، اب یہ دوسرا جملہ ہے لیکن ان کے درمیان بھی واو نہیں ہے۔ کیوں؟ پہلا جملہ تلوار کتابوں کی نسبت زیادہ سچی ہے، تو یہاں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے نا کہ تلوار کیوں کتابوں کی نسبت زیادہ سچی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جو دوسرا جملہ ہے وہ اس کا جواب ہے کہ اس کی تیزی سنجیدگی اور مذاق میں حد فاصل ہے، اس وجہ سے۔ فَكَأَنَّهُ اسْتُفْهِمَ وَقِيلَ لَهُ لِمَ كَانَ السَّيْفُ أَصْدَقُ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ فِي حَدِّهِ الْأَخْ، وہی بات ہے جو ہم نے کی کہ جو سامنے والا ہے، جو سننے والا ہے، وہ اس کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ کیوں تلوار کیوں کتابوں سے زیادہ نسبتاً زیادہ سچی ہے؟ تو
دوسرے مصرے کے ساتھ شاعر نے جواب دیا ہے۔ فالمانع من العطف في هذا الموضع وجود الرابطة القوية بين الجملتين فأشبهت حالة اتحاد الجملتين ولهذا وجب أيضا الفصل۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر عطف سے معنی کون سی چیز ہے، یہاں پر وصل سے معنی کون سی چیز ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر وصل سے معنی جو ہے وہ ان دو جملوں کے درمیان قوی رابطہ ہے۔ جب ان دو جملوں کے درمیان پہلے سے ایک قوی رابطہ موجود ہے تو پھر کیا ضرورت ہے کہ ہم ان دو جملوں کے درمیان واو کو لے کر آئیں اور اس کے ذریعے سے دوبارہ ان کے درمیان رابطہ پیدا کریں۔ یہ ایسا ہے جیسا کہ یہ رابطہ ایسا ہے جیسا کہ یہ دو جملے آپس میں متحد ہے، لہٰذا یہاں پر فصل واجب ہے، یہاں پر ہم وصل نہیں کر سکتے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔